ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ حمزہ شہباز علیم خان کو سن رہے تھے, کافی گرم جوشی سے بول رہے تھے. اب ذرا ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان, آج یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا, پیٹیشن فائل کی گئی, پھر از خود نوٹس میں تبدیل کیا گیا اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کی سماعت کی. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ سے. حسن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق صاحب. حسن, آج کی کیا کارروائی ہے اور لیٹسٹ ایک لارجر بینچ بنایا گیا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی بالکل صابر صاحب, آج پہلے بھی جو دن کے وقت میری بات ہوئی, جو اس کے درخواست گزار تھے شہباز کھوسہ, سردار لطیف خان کھوسہ کے بیٹے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو کیس ہے یہ 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے لگ رہا ہے, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ عدالت کا 5 رکنی بینچ کی جگہ 3 رکنی بینچ آیا اور اس نے سماعت کی. اور تاہم آج کی سماعت اس حوالے سے ویسے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی, نوٹسز ہوئے ہیں, لیکن یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل بات ہے, کیونکہ اس جو سماعت ہے اس میں سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع کو نوٹس ہوا ہے. یعنی سیکٹری داخلہ کو نوٹس کرنے کا جو مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ امن و امان کی صورتحال ہے, عدالت نے اس کو جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی کوئی یقینی بنانے کے لیے کل سیکٹری داخلہ کو طلب کیا ہے دن 1 بجے. جبکہ سیکٹری دفاع کے حوالے سے کیونکہ بہت سی سیاست آرائیاں کی جا رہی تھی کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے اور شاید کوئی غیر جمہوری قوت جو ہے وہ ملک میں نہ آ جائے, تو اس حوالے سے ان کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے. یعنی اب جو غیر جمہوری قوت کا جو ہے وہ رستہ ہے وہ بھی رک چکا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے عدالت کے 3 رکنی بینچ سے اسپیکر کی رولنگ کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی اور وہ عدالت نے مسترد کر دی, لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور سیاسی جماعتوں کے کہنے پر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دی ہیں. جبکہ جو ان کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان کو بھی نوٹس ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کا معاملہ مسلم لیگ نون کے وکیل نے اٹھایا عدالت کے سامنے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے اس ٹائم کوئی پٹیشن نہیں ہے, یعنی کوئی تفصیل نہیں ہے, جب تفصیل آئے گی تو معاملہ ہم دیکھ لیں گے. آپ تو آج تو وقت بھی کم ہے, روزہ بھی کھولنا ہے اور سپریم کورٹ بار کا کھانا جو ہے ڈنر اس کا بھی جاری ہے. تاہم آج جو یہ سماعت ہو چکی تھی اس کے بعد ابھی یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے اور پریزیڈینشل ریفرنس کی سماعت کرنے والا جو لارجر بینچ ہے جس سے کل سماعت کرنی تھی وہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کی جگہ جو یہ آئینی بحران ہے یا سیاسی حالات کی کشیدگی ہے اس کو نوٹس کہیں, اس کو یا ڈپٹی اسپیکر رولنگ آپ کو نوٹس کہیں, اس کی سماعت اب کل ہوگی. اچھا, ایک اور بات بھی بتائیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی اس کو معطل کرنے کی استدعا کی تھی, سپریم کورٹ نے وہ مسترد کر دی. جی بالکل, میں نے بھی بتایا آپ کو کہ یہ سردار لطیف خان کھوسہ نے جو پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری ان کے وکیل ہیں, انہوں نے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ سے یہ استدعا کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جو کر رہے ہیں تو پھر اب ہم ان کو بھی سن لیں گے, آپ کو بھی سن لیں گے. تو آج انہوں نے کہا کہ وقت کی قلت ہے تو اب کل ہم سنتے ہیں, تو کل عدالت جو ہے وہ پورا موقع فراہم کرے گی سردار صاحب کو بھی اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی. اچھا, اس کیس میں 27A کا نوٹس ہوا ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو, یعنی انہوں نے اس کیس میں عدالت کی معاملت کرنی ہے, نہ کہ اس طریقے سے ڈائی ہارڈ طریقے سے فیڈریشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. یعنی 27A میں جب اٹارنی جنرل فار پاکستان آئیں گے تو وہ کافی جو ان کے اوپر بندشیں ہیں اس سے آزاد ہو کر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, کیونکہ بنیادی مقصد اس میں ان کا عدالت کو اسسٹ کرنا ہے, عدالت کو قانونی معاونت فراہم کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک تو بات ہو گئی کہ اس وقت جو کچھ احکامات حکومت پاکستان نے جاری کیے, ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ ساری سٹینڈ کرتی ہے, اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, قومی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے, ہر چیز قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن بھی سسپینڈ کرنے کا استدعا کی گئی تھی, وہ بھی اسٹیٹس کو رکھا گیا کہ وہ بحال ہے, ایڈوائس منظور, صدر مملکت نے جو قومی اسمبلی توڑی ہے وہ ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے. یہ جو بات بالکل ٹوٹی ہوئی ہے, یہ جو بات کی ہے کہ تمام ادارے آئینی حدود کے مطابق کام کریں, تو کیا کوئی خطرہ تھا کہ یہ جو کشیدگی ہے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی ایکٹ نہ ہو جائے؟ دیکھیے صابر صاحب, یہ آج جب عدالت کے جو معزز ججز آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور عدالت میں اتوار کے روز سماعت کی ہے, اس سے قبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ریزیڈنس ہے وہاں پر بھی
ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر مشاورت ہوئی ہے. وہ کہ آپ نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی خبر ذرائع سے مت دیا کرو، لیکن آج حالات ایسے تھے کہ تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ ذرائع سے ہی خبریں دے رہے تھے، تو پھر ہم پیچھے نہیں رہ سکتے تھے. تو وہاں پر یہ جو ہے وہ ججز نے آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی اور پھر وہاں پر فیصلہ ہوا کہ اس معاملے کو اپلیکیشن ٹیک اپ نہیں کی جا رہی بلکہ از خود نوٹس کیا جا رہا ہے. تو پھر عدالت کی جب پھر ترجمان سپریم کورٹ نے پھر فارملی ہمیں آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس دے دیا ہے. بالکل ابھی خطرہ بالکل تھا اور اسی وجہ سے ججز جو ہے وہ غیر معمولی حالات سے، وہ کہ ان کی رہائش گاہ بالکل آس پاس ہی ہے، ججز کالونی کے اندر رہتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے چھٹی کے روز اور بیٹھ کر بھی انہوں نے مشاورت کی اور انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے کیونکہ خطرہ تھا. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے جو وفاقی سیکرٹری دفاع ہیں ان کو نوٹس کیا گیا ہے تاکہ وہ کل آئیں. ادروائز تو سیکرٹری دفاع کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا اس کے. جی یہی میں سوچ رہا تھا. امن کی صورتحال جو بنتی ہے وہ تو وزارت داخلہ کے جو ذمہ تھی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو عدالت نے از خود ہی یہ نوٹس کیا ہے وزارت دفاع کے وفاقی سیکرٹری کو. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایسی کوئی صورتحال ان کو نظر آ رہی تھی ججز کو. جی